والسلام کے بعد اللہ کا ایک فضل و کرم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک کے صدقے اللہ نے پھر ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اپنے پاک گھر میں نصیب فرمائی. دعا اللہ تعالیٰ حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطبہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا تعلق قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ شریف اور رکوع کے حساب سے 16واں رکوع بنتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، جو میرے محبوب ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی تو اپنی بات ہی کیا ہے، ان کے ساتھ جو چیزیں مس ہو گئیں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کی جو چیزیں ہیں اس سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. اس کے کیوں پیش آیا، اس کا سب سے پہلے میں شان نزول پڑھتا ہوں. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے اس میں تسلی کا سامان ہوگا، اطمینان کا سامان ہوگا، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ دیا اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون نے، اور تمہارے سامنے اٹھا کر لائیں گے. تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر لائیں گے. ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. حضرت شمیعون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. میں اس کا شان نزول پڑھ کے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. انہوں نے دعوت اسلام اور اللہ کے احکامات کا حکم جب اپنی قوم کو سنایا، قوم نے آگے سے کہا کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کریں. حضرت شمیعون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اپنی رسالت کا جب حکم سنایا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے اوپر آپ کوئی بادشاہ مقرر کریں. حضرت شمیعون علیہ السلام نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا جس کا نام تھا حضرت طالوت. حضرت طالوت کو آپ نے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے. وہ کہنے لگے کہ وقال اے شمیعون اگر تم اپنی نبوت میں سچے ہو، وقالوا ان كنت صادقا فابعث لنا ملکا، ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرو اگر تم سچے ہو. تو آپ نے حضرت طالوت کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا. جب آپ نے حضرت طالوت کی بادشاہی کا اعلان کیا تو آگے سے وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ ومن المال. اے اسے ہم پر تو نے بادشاہ کیوں کر مقرر کیا جو ہم سے زیادہ سلطنت کا مستحق نہیں، کیونکہ اس کے پاس مال بھی نہیں اور وہ مال کی وسعت بھی نہیں رکھتا. وہ تو ایک عام غریب انسان ہے اور اس کو آپ نے ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے.
قرآن کریم کے اس شان نزول کے حوالے سے انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جو میرٹ پر آئے اس کو بادشاہ بنایا جائے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جب پاکستان میں ہوگا نا میرٹ والا سسٹم تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تو باریاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، خاندانوں کے خاندان جو ہے نا وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہماری، اور اس لیے تباہ و برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دیوالیے کے قریب چلا گیا یہ پاکستان ان نااہل لوگوں کی وجہ سے، ان بدماشوں کی وجہ سے. اور یہ آپ سب کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں، اور یہ جان نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ اپنی سیٹ پر نااہل کو بٹھانا یہ یزیدی خاندان کی سنت ہے. سب کو پتا ہے کہ یزید ایک نالائق، نائب، گندا انسان، شرابی، کبابی اور بہت ہی گندا انسان تھا. اس ہی کی وجہ سے کربلا برپا ہوا. یہاں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت شمعون سے کہ بادشاہ مقرر کرو. آپ نے حضرت طالوت کو مقرر کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہم سے زیادہ مستحق نہیں ہے بادشاہی کرنے کا. اس کی وجہ یہ کہ یہ غریب آدمی ہے، ہم مال و متاع والے ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہم تو پیسے سے ہر چیز خرید لیتے ہیں، انسان تک ہم خرید لیتے ہیں. بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا. آپ نے آگے سے کیا جواب دیا یہ سنیں. حضرت شمعون علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ، یہ ہے اولیاء کا طریقہ، یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ. آپ نے کہا کہ بھئی تم یہ کہہ رہے ہو میں نے تو مقرر نہیں کیا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پیغمبر اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں. میرے رب نے اس کو عزت بخشی ہے اور میرے رب نے مجھے کہا کہ اس کو بادشاہ بناؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا رب کہتا ہے تو ہم بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن کوئی نشانی تو دکھائے نا. آپ کو نشانی جو ہے اسی کے اوپر آج ہماری تقریر ہے، اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ. کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. درود پاک پڑھیں. یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، 3 ہاتھ لمبا تھا، 2 ہاتھ چوڑا تھا. صندوق ہے بھائی، صندوق. اس میں حضرت یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ آتا رہا. اس کے اندر کیا تھا؟ اس صندوق کے اندر حضرت آدم سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کی تصویریں تھیں. سن رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی آج نا ہٹ کے تقریر سنیں. حضور کی تصویر تھی اور تمام انبیاء کی تصویریں تھیں. اور مفسرین لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو تصویر تھی وہ کون سی تصویر تھی؟ آپ رکوع کی حالت میں تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، وہ تصویر تھی اس تابوت سکینہ میں. اور اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین جو ان کے نالین تھے وہ بھی جوڑا اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اپنا عصا مبارک جو ان کا ڈنڈا تھا وہ بھی اس کے اندر تھا. آپ کا امامہ شریف بھی اس کے اندر تھا، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں بھی اس کے اندر موجود تھیں. آل مختصر کہ اس تابوت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مس شدہ چیزیں جو ان کے جسموں کے ساتھ مس ہوئی ہے وہ اس کے اندر تھی. سمجھ نہیں آئی بات؟ ان کے امامے تھے، ان کے ڈنڈے تھے، ان کے شوز تھے اس صندوق کے اندر. اللہ فرماتا ہے یہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں تھا. اس کی شان یہ ہے کہ اس صندوق کو جو مسلمان دیکھ لیتا تھا اس کے دل کو سکون میسر آ جاتا تھا. کیا پتا چلا؟ فرمایا انبیاء تو دور کی بات ہے، ان کے جسم سے جو چیزیں مس ہو گئی ان کو بھی دیکھنے سے سکون بھی ملتا ہے اور ان کے تبسم سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے
کہ تبرکات کی برکات ہوتی ہیں، تبرکات کی برکات ہوتی ہیں۔ آپ چاول تو گھر میں روزانہ تقریباً کھاتے ہوں گے، اچھے سے اچھے چاول بنا لیتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار 2-4 دانے یا 2 نوالے آپ کو 11ویں شریف کے چاول مل جائیں، چاول وہ بھی چاول ہی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو چکی ہے۔ میلاد شریف کے چاول، لیکن کھاتا وہ ہے جو نصیب والا ہوتا ہے، کیونکہ رومی کشمیر عارف کھڑیا فرماتے ہیں خاصا بھی گل آمانک تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے دھرنی۔ میلاد کا لنگر، اولیاء کے درباروں کا لنگر، یہ ہر ایرے گہرے ندو پر گہرے کو نصیب، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو مسلمان بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 11ویں شریف کا لنگر کھانا، میلاد کا لنگر کھانا نعوذ باللہ من ذالک خنزیر کھانے کے برابر ہے۔ یہ خبیثوں نے لکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو یزید کو اپنا باپ مانتے ہیں ان کی شکلوں پر بھی پھٹکار پڑی ہوتی ہے ہر وقت۔ ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ یہ اتنے غلیظ ترین لوگ ہیں، اور ان کو میاں صاحب فرماتے ہیں مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں لگے ترنی۔ کتا مٹھی کھیر نہیں کھاتا، لیکن 4 جاموں والا کتا ولیوں کو ضرور پہچانتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو میں نے پروگرام جمعے کی شروع کی ہے نا، یہ عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے نمازہ نے مسئلے تو سارے کی اشرت نالے یوٹیوب تے مشکل بھی نہیں، لیکن عقائد کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، یہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، کو کبھی علی محمد انجینئر مل جاتا ہے، کبھی وہ غامدی مل جاتا ہے خبیث، کبھی وہ ذاکر نائب کی بڑا قرآن پڑھنا ہے، میں اگر قرآن تے یزید بھی پڑھنا سی۔ یہ جو بے ایمان ہے نا، یہ ایمان کی تباہی کرنے والے جو لوگ ہیں، اس لیے اپنے نوجوانوں کو صحیح عقیدہ بتانے کے لیے ہم پھر قرآن کھول دی۔ اس لیے پچھلا جمعہ پورا جو ہے نا آپ لوگ سنے، مومن اور منافق کی پہچان میں نے بچائی۔ حضور نے مسجد میں کھڑے ہو کر منافقوں کو باہر نکالا، اور وہ آپ کو تعداد پتہ ہوگی کتنے بندے تھے جو میں نے بتایا تھے۔ کسی نے سنی ہو تو اپنا مزے لینے سے بیٹھ رہے سیر مار رہے ہیں، پورے مطلب مائنڈ نہ سیر لاج پڑ لے، پتہ کوئی بھی نہیں ہے نہ کیا تھا سی نہ تسا باہر جا کے سنا سی، کیونکہ تسا نور جان کو جان چھوٹے تو کوئی سنو نا، تسی سمجھو حدود سارے یہ ہیں جی بیٹھے اور ایسا کوئی قیمت ہی نہیں۔ بیٹا یہ آپ سے پوچھا جائے گا، فرشتے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، بات آپ یہ سمجھے۔ وہ جو موضوع ہے وہ اسی وقت نماز کے فوراً بعد یوٹیوب کے اوپر چڑھ گیا تھا، اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھا نہ سنا۔ مومن اور منافق، اس سن کے لیو ساری زندگی منافقوں کو بچے رہ سو۔ پورا قرآن نہ والا اس کے اندر سورۃ المنافقون نے کتنی تعداد میں پڑھی ہم پچھلے جمعے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج اللہ والوں کے جسم سے جو چیز لگ گئی اس کا تبرک حاصل کرنا، اور اس لیے میرے مرشد خانے میں منگانی شریف ایک پورا کمرہ ہے جو تبرکات سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں کیا کیا تبرکات ہیں، نبی پاک سرکار سے لے کر سائیں محمد کرم حسین تک 12 اماموں کے نالین بھی وہاں موجود ہیں۔ ایک سب پہلی باری چھوڑ رہے ہو، ایک کسی کو نہیں دولت پورے پاکستان میں دنیا کی نہیں جڑی ایسا بول ہے۔ مولا علی کی دربار بھی موجود، نبی پاک میں پیالہ بھی موجود، بی بی پاک میں کپڑے بھی موجود۔ کتنے بیٹھے ہو؟ یہ سب کچھ میرے مرشد خانے تھے۔ میں بھی پورا علاقہ نہیں پاکستان پھرا، لیکن اتنا کامل پیر میں نہیں دیکھا۔ جی میں اپنے پیر کو افضل ماننا بھی کس کے نام ہوں، یہ میرا عقیدہ اور یہ فقر کا عقیدہ ہے۔ تو میرے دوستوں، حضور
غوث پاک کی چیزیں وہاں موجود ہیں، غوث پاک کے مرشد سعید مخزومی کی موجود ہیں، حضرت جنید بغدادی کی موجود ہیں، معروف کرکی کی موجود ہیں، حضرت خواجہ اجمیری کی موجود ہیں، بہت تحفے، اور وہ پتھر بھی جس پر امام علی مقام کے سر انور کو رکھا گیا تھا وہ بھی ان کے حصے میں آیا ہوا ہے۔ غازی عباس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تابوت سکینہ اس لیے نازل کیا کہ وہ ان کو سکون عطا کرے، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس کے اندر ان کے نالین بھی تھے انبیاء کے، ان کی پگڑیاں بھی تھیں، ان کے آسے بھی تھے۔ یہ اس صندوق کی تھوڑا سا میں نے تعارف پیش کیا ہے۔ درود پاک پڑھو بھائی تاکہ ہم آگے چلیں آپ کے لیے، اور آپ کو میں یہ مضمون تھوڑا سا میں پڑھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اس کو۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے طالوت کو مان لیا، تو ساتھ ہی فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لے آئے۔ یہ صندوق ان کے پاس تھا، جب انہوں نے بےعدبیاں کی تو قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئی اور انہوں نے ان سے صندوق اٹھا کر وہ لے گئے، انہوں نے جا کر گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ آگے مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی اس نشانی کی توہین کی تو ان پر طرح طرح کی گندی بیماریاں کا علاج شروع ہو گئی، عذاب الہی آ گیا۔ جب لوگ اللہ کی نشانیوں سے ٹکر لیتے تو پھر کے معاملات ہوتے ہیں، یا اللہ والوں کو جب بھونکنا شروع کرتے ہیں تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں، ہم کیونکہ فقیر لوگ ہیں، فقیروں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں جو اگلی بات جانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ پاک کی گستاخی ہوئی پاکستان میں، اس سے آج دن تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، اور جب تک یہ سارے مل کے توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، اور اہل بیت رسول کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے، یہ حالات اسی طرح رہیں، اور یہ اسی طرح معاملات ہوں گے، لا علاج بیماریاں آئیں گی، اور وہ آ رہی ہیں۔ پہلے جو کرونا تھا وہ اور تھا، اب اس سال جو کرونا آیا وہ ایسا تھا کہ ذرا سا بھی کسی کو نمونیا ہوا ساتھ ہی بندہ مر گیا، پتہ ہی نہیں اس کی تشخیص ہی نہیں ہو سکی۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ سارا موجود ہے کہ طرح طرح کی گندی بیماریاں، اور پھر حالات کا خراب ہو جانا، اور رزق کا کم ہو جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، بیویاں نافرمان ہو گئی، حالات بگڑ گئے۔ یہ سارے معاملات کسی سے تعلق رکھتے ہیں جب بندہ کوئی گستاخی کرتا ہے، کیونکہ سجدہ کرنے والے تو پہلے بھی تھے، اب بھی بہت ہیں، سجدوں سے بات نہیں بنتی، بات عقیدے سے بنتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو سجدہ قبول ہوتا ہے، ورنہ سجدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ سمجھ آئی؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اور صحیح الفاظ میں فرمایا، من عادلی ولیًا فقد عظمتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو تنگ کیا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ بولے نا، وہ چاہے تو 313 کو 1000 میں بھاری کر دے، اس کا کون مقابلہ کرے؟ وہ چاہے تو 72 کو 30,000 کے مقابلے میں کھڑا کر کے عزت اعطا کر دے، مقابلہ کون کرے؟ تو فرمایا کہ ولی کو تنگ کرنے سے میں یہ کر سکتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے۔ تو نبی اور علی اور اہل بیت یہ تو دور کی بات ہے۔ تو دوستو فرمایا یہ تابوت سکینہ تھا جس میں اطمینان تھا، سکون تھا مومنوں کے لیے۔ جب یہ حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے حضرت شمیعون کی دعا کرنے کے بعد فرشتے اس تابوت کو لے کر آئے نا، تو قوم نے جب دیکھا، کیونکہ پہلے وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ کرنے جاتے نا تو یہ صندوق ساتھ لے جاتے، اس صندوق کو آگے رکھتے، اس کی وجہ سے ان کی فوج جیت جاتی اور ان کو فتح نصیب ہوتی۔ انہیں سمجھ آ گئی یہ سکینہ، یہ تابوت جس کے پاس بھی ہوگا نا
اسے مطلب اس کی پشت کوئی زمین پر لگا ہی نہیں سکتا، ان پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اور جب بھی کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، کان سانی پڑ جاتی، جانور مرنا شروع ہو جاتے، تو یہ انبیاء علیہ السلام جو تھے نا بنی اسرائیل کے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے، وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھتے اور دعا مانگتے ہیں۔ صندوق کے اندر میں نے بتایا کہ نبیوں کی تصویریں تھیں، نبیوں کے کپڑے تھے، ان کی پگڑیاں تھیں، ان کے شوز تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ جس جس نبی کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی کوئی نہ کوئی چیز اس میں رکھ دی، تو صندوق کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتے تو دعائیں قبول ہو جاتی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس لیے تو ان کے پاس جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا بارش نہیں ہوتی، آپ دعا کریں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی دعا کریں جی اللہ بڑے قریب ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جس طرح آج سانو دس دن بڑے تو ہی تھی، بس اللہ ہی سے مانگے، تو میں تو اور تیرے بیوگر منگنے ہیں، سی اللہ ہی کو منگنے ہیں نا، لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے وہ بھی سنے نا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعا نہیں کی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم مسجد غمامہ میں پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ اللہ گھر میں نہیں سنتا، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، مسجد میں کیوں بھیجا؟ سب لوگوں سے کہا، وہ لوگ نہیں تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے بہت بڑے بڑے شانوں والے عظمتوں والے صحابی تھے، ان میں مولا علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، یہ بڑے بڑی شانوں عظمتوں والے لوگ تھے۔ کہا کہ تم سارے مسجد غمامہ میں پہنچو، اس وقت بھی آپ مدینے میں جائیں، گیٹ نمبر 6 سے باہر نکلے، سامنے مسجد غمامہ ہے، اس کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا اس فقیر میں وہاں نوافل ادا کیے، تو یہ مسجد غمامہ ہے جی، وہ سارے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر کہاں چلے گئے؟ یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، انہیں بلایا، کہا کہ دعا کرنی ہے، لوگوں نے کہا بارش نہیں ہوتی، تو میں وقت کا امیر المومنین ہوں، مجھے کہا گیا آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل پڑے، وہاں مسجد میں جا کر مانگنا اللہ سے تھا، تو پھر وسیلہ پکڑنے کی کیا لوڑ تھی؟ بخاری کے اندر یہ حدیث نہ ہو تو پھر جو چور کی سزا وہ ہماری اگر ہے تو پھر سچے دل سے ایمان لے آؤ، لوگوں کو دھوکے کے اندر نہ ڈالو۔ حضرت عمر ابن خطاب کو پتا تھا دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عمر خطاب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، سارے صحابی حضور کے مرید ہیں، حضرت عمر حضور کی مراد ہے، یہ مراد رسول ہے جس کو حضور نے دعاؤں سے مانگا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو حضور کہہ رہے ہیں دل جنہ عمر جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا صرف جنتی نہیں، آسمان کے جو تارے ہیں، اتنے تارے، اتنی نیکیاں تو میرے عمر کے پلے میں پڑی ہوئی ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور جانتے ہیں کہ تارے کتنے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو ہم سمجھائیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کری سکنے جی، اور کیا نہیں کری سکنے لو، ڈاکٹر سارا کچھ کری سکنا آتے مصنوعی طریقے نال، بوتھا تیرا آڈا ہو رہا، پتہ ہی نہیں ہونا تیرے نال کیا ہو رہا، چیز پھاڑ کے رکھتے ہیں، یہ تو کچھ کری سکنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی کے صحن میں، کیونکہ وہ صحن ہی تھا نا مسجد نبوی کا، گیٹ نمبر 6، مسجد غمامہ میں کھڑے ہو کر کہا مولا یہ مجھ سے بارش کا مطالبہ کرتے ہیں، اتنا بڑا آدمی مانگ اللہ سے رہا ہے، لیکن وسیلہ کس کا پیش کیا؟ کہا عباس ادھر آؤ، آپ میرے حضور کے چچا تھے۔ حضرت عباس آگے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے، کہا مولا میرے ہاتھوں کے نیچے میرے نبی کے چچا کے کندھے ہیں، عباس کے جسم میں وہ خون دوڑ رہا ہے جو میرے رسول کا خون ہے، مولا مجھے اس خون کا واسطہ، اس بلڈ کا واسطہ ہمارے
دیر تھی، چاروں طرف سے بدلیاں چڑھی۔ مسجد کا نام رکھا مسجد غمامہ۔ غمامہ کا مطلب ہے بادلوں والی مسجد۔ اے عقیدہ نے صحابہ کا، اور جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تو تسی کہڑے صحابیاں مننے ہوئے؟ تو سب کسی صحابی نہیں مننے ہو، تہاڈا تے عقیدہ ہی صحابیاں دا کوئی نہیں۔ اے رتے اور بالا نے تے لیلے کھڑوتے ہونے مدینے شریف تک کیوں سنے؟ خبیث ادھر یہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کی حکومت کے یہ ڈڈو ہیں یہ سارے، لوگوں کو منع کرتے ہیں اسلام نہ پڑھے حضور پر، دعا نہ کرے حضور کی طرف منہ کر کے، اور ان کے ہاتھ میں جان ماز پکڑی ہوتی ہے، مارتے ہیں اس طرح، یلا یلا حاجی یلا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور شرک میں فتوے لانے نہیں دیتے، لانت پتہ لگی حضرت عمر نے دوریا، دو بندے بولنا شروع ہوئے مسجد نبی، کچھ میں بولنے ہیں، آپ فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، وہ کون ہے؟ فرمایا کتوں آئے؟ انہوں نے کیا سرکار اسی ادھر طیب والے پاس آیا۔ فرمایا ہو آنا تسی مدینے نے تے ہن سر تہاڈیاں جسماں تے نہ ہونا، میں تہاڈے سر لا دے سکتا، تانوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے نبی حرام فرما رہے ہیں کہ تسی اونچا پہ بول رہے ہو۔ اے عقیدہ نے حضرت عمر نے اے کیا نے نو اے غلام خانی فرقہ، اے راجب دار والے، اے غلام خانی کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی مار گئے۔ میں آگا تہاڈا نبی اسی کہہ دیا نہیں، ساڈا نبی زندہ ہے، اور نبی دور نہیں گل ہے، نبی نے غلام نہیں زندہ، غلامہ نہ کفر میرا نہیں ہونا، نے تو نبی نہیں گل کر دے ہو۔ اس واسطے کم ہے میرا نا ٹکا مکا نہ کیتا کرو، گلاں سمجھ کے نماز پڑھا کرو۔ سلام جس نے پڑھو کہ عقیدہ رکھ کے پڑھو، میں جس کے سلام پڑھ رہا وہ اللہ نے فضل نال چھوڑ رہے ہیں، لیکن الٹا نہیں ضرورت اتنی نہیں ہے تو جواب ملا، جنہاں جواب ملنے ہیں انہاں سائی کرم حسین کہنے، ہاں جو ہر کسی کو نہیں ملنے میں جواب، جواب سننے نے ہیں اس دنیا سے، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی شانہ والے، بات سمجھ آئیے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، 17واں پارہ ہے، 16واں رکوع ہے، ایک مکھی بھی نہ بنا سکے اگرچہ یہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے بتوں کے لیے، کس کے لیے؟ بتوں کے لیے نازل ہوئی، بت سارے اکٹھے ہو جائیں، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کہ بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اندھیران کمپنی والوں نے انہوں نے ترجمہ کیا ولی نبی اکٹھے ہو جائیں۔ بھائی ولیاں نبیوں کے لوڑ ہے کہ اللہ نے مقابلہ کروں، وہ تو پہلی اللہ کی شان مننے اور اللہ نے شانہ دیتیاں، وہ تو مردے زندہ کرنے رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چڑیاں بڑھا کے بھوکا مار رہے ہیں تو بھوکا کو چڑیاں اڑنیاں رہی ہیں۔ قرآن نے 33 پارہ 13واں رکوع ہے، امی اخلق لکم من الطین، فرمایا تحقیق میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مثل پرندے کی صورت، بس اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کون بڑھانا رہا ہوا تسی جانے ہوئے یہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اور انہاں نے پوری چڑیاں بنا دیتیاں۔ اگلا لفظ ہی سننا ظالماں بے اذن اللہ، تے اساں اہل سنت نہ عقیدہ کہ اللہ نے فضل نال تے اللہ نے دتیاں طاقتاں نال ولی بھی سارا کچھ کری سکنے تے نبی بھی کری سکنے، اے ساڈا عقیدہ ہی۔ طاقتاں کون دینا؟ اونچا کوئی اللہ۔ میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دربار تو ہو گئے ہیں، اس 7ویں امام ہوئے، میں جڑی روایتاں پڑھیاں 13 سال آپ نے سورج نہیں دیکھا، 13 سال آپ زندان میں رہے، 13 سال آپ زندان میں رہے، بعد میں آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے عیسائی عالم آ کر بیٹھے، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے جو ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں علم کے معاملے میں، کمالات ان کے زیادہ ہیں، وہ تو نبی ہوئے ہیں، یہ ان کو اللہ نے شان عطا کی ہے۔ تو ساتھ ہی اس عیسائی عالم نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے جو نبی تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اگر تمہارے عالم ہمارے نبیوں کے برابر ہے تو تم مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ بادشاہ نے پھر تلوار نکال کے ٹیبل کے اوپر رکھ دی، اس نے کہا عالمہ بلاؤ سارے، پھر سارے اکٹھے ہوئے، جنہاں پرمٹ ملنا پھر ڈیزل نے وہ بھی آ گئے، سارے لینا بہ گئے۔ اس کا حدیث سچ ہے، حضور فرمایا میری امت نے عالم بنی اسرائیل نے نبیوں نے برابر حسن، تو بنی اسرائیل کے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ حدیث سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی سچ ہے۔ انہوں نے کہا جی سچ ہے تو تسی بھی سارے عالم ہو، مسئلے تروڑ تروڑ کے تسا پتہ نہیں کتنے ایسے کار چھوڑے ہے جی، مدرسے بنا کے گڑیاں لے کے ساری عالم خوریاں کر کے تسی بڑے عالم فاضل بڑے ہو، بڑیاں پگڑیاں بدیاں نے، بڑے جبے گبے، اگر یہ سچ ہے تو کسی مردے کو زندہ کرو۔ عمر کے سرکار او عالم ہو رہے ہیں اسی اور پیسہ مجھے بھی او عالم ہو رہے ہیں، اے عالم اے کام ساڑھے کو بھی ہونا، اسی بس لندر وغیرہ کوئی ہوئے دے مطلب ہے او اسی ہاں جتنے تکن چنگا چوکھا پڑھت کلام صفائی ہو۔ استادہ بخار چڑھ گیا تو پوچھے نے کیوں چڑھا، تو کہا یہ روٹی کرو کھاتے اتنا مطلب ہے آج، مطلب ہے اللہ اے جہاں استادہ بنو، اے جہاں مدرسے بنو، ایسے خناسہ بنو، اللہ محفوظ فرمائے۔ مدرسہ بھی ہو کہ جس نے مدرس تک کے رب یاد آئے، خیالکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، یہ حدیث ٹھیک ہے یا بھی نہیں؟ کہنے لگے حدیث ٹھیک ہے لیکن ہم وہ عالم نہیں۔ اس نے کہا وہ عالم کہاں ہے؟ فرمایا وہ عالم اس وقت تیرے قید خانے کے اندر قیدی ہے، وہ حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم ہے۔ کاظم امام موسیٰ کاظم وہ بھی عالم دین ہے، علماء حق ہیں۔ یہ قرآن نے جو کہا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء حق ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کون سے عالم ہیں؟ فرمایا وہ غوث اعظم ہیں۔ دو بندے لڑ رہے ہیں، غوث اعظم بازار بغداد میں پہنچے، وہ بازار میں نے جب دیکھا میرے آنسو رواں ہو گئے، میں گاڑی سے اترا، میں کہنے لگا تیرے دربار پر یہ بات میں نے اتنے صحیح دیکھی، ادھر فریاد میں نے کی، ادھر بگڑی بنی دیکھی۔ اللہ اللہ، شہر بغداد کی گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم وہاں سے گزرے، فرمایا کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک ان میں عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا، اور کیوں لڑ رہے ہو؟ مسلمان کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے میرے نبی کی شان زیادہ ہے، میں کہتا ہوں میرے نبی کی شان زیادہ ہے۔ فرمایا یہ کیوں شان زیادہ کہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا بھائی لڑو نہیں، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ عیسائی کہنے لگا بابا جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بڑے نورانی چہرے والے ہیں، مجھے آپ کی بات قبول ہے، بتائیں۔ آپ نے کہا آؤ چلو، آگے لے کر گئے، وہ قبرستان بھی ہم نے دیکھا، آؤ سب سے پرانا قبرستان بغداد کا دیکھا، آج سب سے پرانی قبر دیکھو۔ انہوں نے سب سے پرانی قبر ڈھونڈی، کہا کہ اس کو اگر میں زندہ کر دوں تو میرے نبی کی شان کو مان لے گا۔ یہ ہے وہ عالم، سمجھ اشرفی نہیں اشرفی ہے جی، اشرفی نہیں اشرفی جیسا نہیں اشرفی میں کیا کروں؟ درود پڑھو تے آ جا سکتا تے درود پڑھنے ٹائم غور کیتا کرو کس نے پڑھنے ہیں؟ کیوں خان جس نے درود پڑھنے
چھڑنا اسے مان بھی نہ. ہاں جی درود بھی پڑھو تے بغض بھی رکھو. ایک گل پھر دو گلاں کیونکہ محمد والا ہے جی. اور سن غوث پاک رضی اللہ فرمایا میں امتی ہوں, اس خاندان سے ہوں, میں غلام ہوں. وہ میرے نبی تو بڑے دور کی بات ہے, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہا یہ زندہ کروں, اس نے کہا کرو. عیسائی نے کہا کہ پھر اگر آپ زندہ کرتے ہیں ایک مہربانی اور بھی کرو. غوث پاک فرمایا ہو کیڑی, اور توجہ کریو. عیسائی کہنا سرکار میں مننا تسی زندہ کری کنے ہو, لیکن اس اصل حالت ہی زندہ کرو. گل سنے جو وہ سرکار کیڑی فرمایا کہ جو دنیا میں اس کا کسب تھا نا, کام تھا, یہ جڑا کام بھی کرتے ہیں اس حالت میں جیسا پیدا کرو. آپ نے قبر تے کھلو کے فرمایا ایک دنیا گویا ہے, گویا ایک گانے شڑے گانے ہیں تے ڈول ڈمکا بجانے ہیں. انہوں نے کہا اسی حالت میں زندہ کرو. آپ نے پھر نامے تے درود پڑھنا شروع کیتا. صدقے جاواں غوث پاک تیرے تو اور تیری یاری میں جڑے ہیں تو قربان ہوئے ہیں. آپ نے پھر نامے تے درود پڑھیا, درود پڑھا. قادیانی کو پیر مہر شاہ نے کیا کہا تھا, وہ کہنے لگا ایک اپاج کو آپ ٹھیک کر دیں تو میں راہ راست پہ آ جاؤں گا. حضرت پیر مہر شاہ نے بتایا مجھے پتہ ہے تو لعین میرے سامنے نہیں آئے گا, لیکن آج میرے بھی شاہ کا اعلان ہے اپاج کو چھوڑ لاہور کے سب سے پرانے قبرستان میں آ جاؤ, تو قبر پہ ہاتھ رکھ میرے بھی شاہ کو میں زندہ کرے گا. نعرہ تکبیر, یہ ہے ہمارے کسان. آج بھی اس وقت بھی شیر خدا کے شاہزادے کی حکومت ہے. یہ جو کائنات قائم ہے یہ محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے. سمجھ آئی؟ میں گویا تھا, حضرت نے حضور پہ درود پڑھا, قبر پھٹ گئی, وہ گانا گاتے ہوئے باجا بجاتے ہوئے کھڑا ہو گئے. ہارون الرشید نے کہا محمود الرشید کیا, ہارون الرشید نام ہے اس کا, پتہ نہیں کیا نام ہے. اس نے کہا مجھے نہیں اچھے لگتے یہ نام. سنیں ادھر, کیونکہ یہ ظالم لوگ تھے, انہوں نے اہل بیت سے جنم کیے ہیں. اس نے کہا کہ بتاؤ ہے کوئی وہ عالم جو مردے زندہ کرے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. نہ مایب سے اللہ میں نے بادے لے علماء, وہ کون سے علماء ہیں, یہ ڈیزل سے نہیں, وہ کون سے عالم ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر مولوی ولی نہیں ہوتا, لیکن ہر ولی مولوی ضرور ہوتا ہے. اور وہ کیسا مولوی ہوتا ہے کہ مولانا روم جیسا بندہ شاہ شمس تبریز کے پاس جا کر کہتا ہے ہاں جی مولانا روم پڑھا رہے ہیں, کلمی نسخے ہوتے تھے اس وقت, مولانا روم پڑھا رہے ہیں, حضرت شاہ شمس تبریز آئے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اسی طرح آئے اندر کو دیکھا, کتابیں پڑھی, کتابیں اٹھائی, ساتھ ہی ادھر بہت بڑا ہاؤس تھا, اس کے اندر فہم تھی. مولانا روم بڑا پٹا ہو سکتا, ساڑھا علم سارا ڈبو چھوڑے, علم ہی ختم ہوئی گیا ساڑھا, کیوں کسی کتابوں نے محتاج ہاں. آپ نے پھر ہاتھ مار کے کتاباں باہر کڑی ہوتے, انہوں نے قطرہ بھی پانی میں نہیں لگی, مٹی شٹی لگی, اس نے کہا این کیا, یہ کیا ہے این چیز. آپ نے فرمایا یہ علم سیکھنے کے لیے مجھ جیسے کی غلامی کرنی پڑتی ہے جی. اور سمجھ آئی؟ پھر جس نے مولانا روم جیسے بندے غلامی کی تھی شاہ شمس تبریز نے, اے دربار بھی عراق سے, اے ملتان والے شاہ شمس تبریز کی گل نہیں ہو رہی, اے اصل جڑے بڑے بابے نہیں ہو رہی گل. مولانا روم نے دربار ترکی سے استنبول حضرت پیر مہر علی شاہ اور ان کے بیٹے آج تک ان کا یہ طریقہ کار ہے, یہ ڈائریکٹ مدینے نہیں جاتے, یہ پہلے ترکی جاتے ہیں, مولانا روم کے دربار میں سلام کر کے پھر جاتے ہیں مدینے. اور حضرت علامہ اقبال نے کہا میں اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں مولانا روم کو. مولانا روم کو جب خیر ملا ادھر سے فقر والے سے, مولانا روم کہتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ شانی دید پیر
لیے دیتے کبریا. گالو کسی کا یہ آگے سن. مولوی ہرگز نہ شد مالا روح. مولوی نہیں بن سکتا ہے, وہ مولانا نہیں ہو سکتا. مولوی ہرگز نہ شد مالا روح. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک وہ شاہ شمس تبریز جیسے عاشق کا غلام نہ ہو جائے. چشتی آپ ادھر ہے, چشتی صاحب ادھر بیٹھ. ایک خواجہ نام مرید ہے تھے بیٹھ رہا, میں تیرے سے پڑھنا. مولوی ہرگز نہ شد مولا روح. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا عالم کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تیرے قید خانے میں ہے, 13 سال سے سورج نہیں دیکھا, کلمہ بھی پڑھتا ہے, نادر رسول کو قیدی بھی رکھا ہوا ہے. وہ کرے گا مردے زندہ, ہم نہیں کر سکتے, ہم تو لنگر کھانے والے ہیں. ہو سکا اگر اس عالم کو باہر بلاؤ. جیل اندر گیا, آپ قیدی ہیں, پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں بھی. آپ کو باہر لایا گیا. بادشاہ نے حدیث پڑھی. اس نے کہا موسیٰ کاظم یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ کی امت کے عالم جو ہے, علماء جو ہیں, وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں. کہا ہاں ہے. کہا وہ مردے زندہ کرتے تھے ان کے نبی, تو یہ عالم کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہے کر سکتا ہوں لیکن قید میں ہوں. فرمایا وہ کربلا کے واپسی راستے پہ میرے جد اعلیٰ حضرت زین العابدین نے مردہ زندہ نہیں کیا تھا, بھول گیا تجھے, کوئی مشکل نہیں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ان عالموں کو بھی ساتھ لے, عیسائیوں کو بھی ساتھ لے, آؤ کاظمین کے ذرا وہ جو قبرستان ہے جس پل کے اوپر آپ کی لاش کو 1 ہفتہ لٹکائے رکھا گیا, ادھر آؤ. آپ وقت پہنچے. آپ نے کہا کہ وہ تو مٹی کی پرندے بنا کر نہ پھونک مارتے تھے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, 30واں پارہ ہے, 3را پارہ ہے. تو پھر وہ پرندے اڑتے تھے. ہاں جی, پرندے کیا کرتے تھے؟ اڑتے تھے. یہ چمگادڑ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنائی جو رات اڑتی ہے, سارے سسٹم اس میں لاگ رکھتے تھے. ایک انڈے نہیں دینی, بچے دینی, اور اس کے باقاعدہ بچے دودھ پیتے, اس کا دودھ ہوتا ہے. تحقیق کریں اس کی. موسیٰ علیہ السلام نے دیتے ہیں تحفہ, جس کا دیہڑی نظر نہیں اشنا. سمجھ آئی؟ انہوں نے کیا وہ تو بڑھانے ہیں نا, پہلے مٹی نہ پھر پھونک مارنے ہیں. اور میں محمدی فقیر ہوں. میرے دادے نے نام والی کربلا حسین ابن علی ہے, کہ مشکل کوئی نہیں. آج ذرا دیکھنے ہیں, آپ نے ٹھوکر ماری مٹی تے چڑیاں اڑنا شروع ہو گئی. میں سکے ٹھوکروں میں کئی چڑیاں بڑھنیاں. اسا امام موسیٰ کاظم آتے نہیں. میرا پہلا ہوٹل موسیٰ کاظم نے دربار دے سی, 4 دن میں رہے ہوتے. کتنے دن ہوئے اتھو میں بغداد جلنے ہیں, 20 منٹ نہ رہا آیا تو آپ کو بغداد. اصل قادری سلسلے میں جتنے بھی مشایخ ہوں یہ سارے کاز میں نے چھوڑے. اسی واسطے ماں جڑی چادر عطا کی تھی قادریہ کی, وہ میں نے ملی علامہ شبلی علیہ الرحمہ نے دربار کو. اے میرے غوث پاک میں دادا مرشد. ہاں جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب تابوت ان کے سامنے آیا تو ان کو تسکین ہو گئی کہ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ مارا نہیں جائے گا جو اس نسبتوں کے ساتھ ہوگا. تو فرمایا صرف اللہ والے نسبت والے نہیں, ان کے جسم سے جو چیز ماس ہو گئی اسے بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خالد بن سفیان بن بیر حضلی, درود پاک طرف پڑھے. حدیث کے اور میں نے پڑھنے کی وہ آگے سامنے درود پاک بابا سے بلند پڑھے. صحابی رسول کا نام آپ نے سنا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو انہوں نے جب دسترخوان بچھایا نا, وہ میلہ تھا, اس کے ساتھ کچھ سالن وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس دسترخوان کو اٹھا کر تندور میں پھینک دیا.
اب مجھے یہ بتاؤ آپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اچھا پڑھو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اے حضرت انس بن مالک 10 سال حضور نے کار رہے اور رومال ہے جڑا جس نال حضور ہاتھ پونجنے ہونے ہیں انہاں سٹ چھڑا کے تے آگ وچ تھوڑی دیری تو بعد اب جو کڈنے او صاف ستھرا رہ گیا. میں مانا کیا یار عجیب گل ہے. آگ وچ کپڑا سٹو جل جانا تسا میلا کپڑا آگ وچ سٹا تے اے دودھ تو زیادہ سفید ہو گیا بڑا صاف ستھرا ہو گیا. وجہ فرمایا اس نے نال حضور ہاتھ مس کیتے ہیں. میں پنجابی تاں دسنا پیا کہ تاکہ جڑے دوسرے عقیدے والے انہاں تک گل بڑی جس نے یوٹیوب تے چڑسی تے پہنچ وجے. حضور نے کی کیتے ہیں ہاتھ صاف کیے تھے. اس کپڑے کے ساتھ حضور کے لمس لگے ہیں. اسے حضور نے چھوا ہے. پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا. اس کو آگ نہیں جلا سکتی اور جسے مس کرے اسے آگ نہیں جلا سکتی. تو جس کو دیکھ کے رسول اللہ کھڑے ہو جائے آگے بڑھ کر ماتھا چومے اور چوم کر کہے فاطمہ میرا ابو بکر عمر علی سارے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ محمد تجھ پر قربان. میں محمد کہتا ہوں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ ہم سمجھا رہے ہیں سیدہ کائنات کا یا کرو اولاد رسول کا یا کرو. حضرت انس کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اس کپڑے کو صابن کے ساتھ نہیں دھویا کیونکہ وہ صاف ہوتا ہی نہیں تھا, وہ آگ میں جا کر صاف ہوتا تھا. اور میرا عقیدہ ہے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا فاطمہ کا یہ مطلب ہے یہ خود بھی اس کی ذریت بھی اس کے محبین بھی اس کے چاہنے والے بھی جہنم سے دور ہو گئے. انہوں نے کہ کم سکا گناہگارم ولیکن گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. گناہگار بھی تے خوش نصیب بھی ایدہ گلا ملنی ہے. نہیں فرمایا ملنی ہے کیوں نہیں؟ نسبت حضور اللہ نسبت حضور نے حضرت ابو ہریرہ کا تقریر بہت لمبی ہے بھائی, بہت لمبی تقریر نے ایک قسم ساری زندگی نہیں مکنی. تبرکات کا ذکر ہو رہا اس تابوت میں نبیاں دیا چیزیں ہیں. قرآن نے ذکر کیتا ہے جس نے یزید نے کعبے تے حملہ کرایا تے کعبے آگ لگ پئی سی. اس نے چھت جڑا سڑ گیا. اس چھت دے وچ اس مینڈے نے جڑا نا سنگ بھی موجود سن جڑا اوتھے ذبح ہویا حضرت اسماعیل نے اے بس وہ بھی سڑ گئے ہیں. اے صندوقچہ بھی اوتھے سی اے بھی آگ نے پکڑ لیا سی. اے یزید نے کرنا میں کوئی سمجھ آئی؟ اللہ فرمانا کہ میرے محبوب تے دور نہیں گالن اے جتھے پیر رکھ چھوڑن وہ جگہ میری نشانی بڑھ گئی. حضرت حاجرہ بنیان نبی نہیں انہاں پیر لائن صفا مروہ تے اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیر لائے بٹے تے اللہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سمجھ آئی؟ آخری گل نبی پاک علیہ السلام نے نام فرمایا ابو ہریرہ جا کے نام کر بس آخری گل سارے آ گئے اندر ساری دنیا کٹھی ہو گئی. حضور فرمایا شاید اس تو بعد موقع نہ ملے گلا سنے. حضور نے بہت ساری گلا سنائی. مولا علی علیہ السلام اور حضرت فضل بن عباس نے کندھے میں حضور ہاتھ رکھا مسجد تشریف لے آئے. حضور نے خطاب فرمایا وسیطہ فرمایا. حضرت بلال حضور فرمایا گلی کوچے میں اعلان کر سارے آ گئے. سارے آ گئے. حضور نے احکامات شریعت بتایا نصیحتیں کی اور آداب تعلیم اور پھر خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جس شخص کا میرے اوپر کوئی حق ہے مجھ سے لے لو شاید اس کے بعد میں نہ دے سکوں. ایک بندہ کھڑا اس نے کہا جی 3 درہم آپ نے میرے دے دی. حضور نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ اس کو میری طرف سے 3 درہم دے. میں نے اس کا ادھار دے دیے. پھر ایک شخص کھڑا اس کا نام ہے حضرت اقاشہ رضی اللہ عنہ. اس نے کہا جی جنگ تبوک کے اندر جب آپ صفوں کو درست کر رہے تھے تو میرا جسم ننگا تھا. آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا میں اس کوڑے کا بدلہ لوں گا. امتی رونا نہ آگے تھے کیا میں آپ نے کہا بدلہ لے لوں میں آپ اس کوڑے کا بدلہ لوں. حضور نے کہا وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں
جاؤ سلیمان دروازے پہ دستک دو. سلیمان پہنچے. میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ دربار پر بھی گیا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سلیمان یہ اکٹھے ایک جگہ پہ. اور پوری دنیا میں جو ان کے دربار کے قریب سے مٹھائی ملتی کدھر سے بھی نہیں ملتی. یہ میں بتا دوں کسی جگہ سے نہیں ملتی. وہ جو مٹھائی ان کے پاس وہاں کا تحفہ ہے ادھر تقسیم ہوتی ہے. پھر حضرت سلیمان نے جب بنت رسول کے دروازے پہ دستک دی, سنو بابر بھائی سنو, دستک دی, بی بی پاک نے فرمایا کیا بات ہے, کوڑا چاہیے. کیوں؟ فرمایا یہ بات ہے. سیدہ کائنات رو پڑی. فرمایا میرے بابا بیمار ہے, ان سے وہ بدلہ لے گا. کہا کہ حضور نے اعلان کیا ہے بدلہ لے لو. آپ نے کیا حضرت سلیمان فارسی عرض کی تینوں رو چابک سلیمان نے منگیا سی تے قصہ داراں نوں سارا سنا کے تے سن دیا سار ہوئی اشک بار زارا چابک دتا سی ہنجو بہا کے تے کیتا حسن حسین نو حکم سی بنت نبی نے فوراً بلا کے تے میرے بدلے قربانی اج دیو جا کے میرے پالن دا مول پا کے تے سو سو چابک کھایا اپنے جسم تے بدلہ نانے دا دسو چکا کے تے. حضرت سیدہ زہرا رو پڑی اور روتے ہوئے آپ نے حسن حسین کو بلایا. وہ بھی ابھی چھوٹے چھوٹے تھے. فرمایا بیٹا وہ بدلہ لینے آیا اور نانا جان بدلہ لینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تم چلی جاؤ اپنی قمیضیں اتار کر مسجد میں کھڑے ہو جانا. اسے کہنا نانا کی طرف ایک کوڑا بھی نہ برسانا. اگر تو نے کوڑے مارنے تو ہم کو مار لو. یہی بات تھی عاشق کہتا ہے او غرض سی نانے دا دین رہ جائے او دی یاد رہ جائے او دی شان رہ جائے پاویں لٹی جائے چوک حسین دی پر اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اس لیے تو آج دربار سونے کے بنے تھے, یہ قربانیاں تھیں. اب وہ بدلہ لینے کے لیے جب کوڑا پہنچا صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر عمر کھڑے ہو گئے. فرمایا تو نے کوڑے مارنے ہمیں 5-5 بار, اس ایک کے بدلے ہمیں 5-5 بار. اور ادھر اس نے دیکھا 2 ننھے ننھے شہزادے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ کوڑے اگر ہمارے نانا کا بدلہ لینا ہے تو ہم سے لینا. ہم کھڑے. اکاشا نے کہا میرا جسم ننگا تھا. حضور نے اپنی قمیض اتاری. بدلہ لے تم اصل مار چابک کے آقا نے کول بہا کے دے ننگی کنڈ سی اس دن حضور میری کیا پھر آکاشا سنا کے دے. کملی والے نے چکی کملی فوراً زہرے لبے ہنسی مسکرا کے دے. میں آیا وہ آگے بڑھا. صحابہ کرام ڈسکیاں مار کر رونے لگے. ہر چیز رو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بیمار بھی اور یہ بدلہ لینا چاہتا ہے. وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے. کوڑا چھوڑا اندر گر گیا. وہ نبی پاک کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا. حضور کے مہر نبوت پر اس نے اپنا منہ رکھ لیا, چومنا شروع کر دیا. کافی دیر کے بعد جب ہوش میں آیا کہا یہ کیا کیا تو نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہا یا رسول اللہ میں مرنے کی چیز ہوں, ایک دن میں نے مر جانا ہے. میں نے آپ سے سنا تھا جس کا جسم میرے ساتھ بس ہوگا وہ جنتی ہوگا. میں جنتی ہونے کے لیے کر رہا تھا. یہ ہے کہ تیرے جسم سے لگ گیا. حضور کے جسم سے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. تو ہم تبرکات کے اور ان کے برکات کے قائل ہیں. سمجھیں تبرکات اور برکات یہ وہاں سے, اسی لیے تو وہاں سے لوگ آب زمزم لاتے ہیں کہ وہ تبرکات ہے. وہ پیغمبر کی تلیوں سے اس کی رگڑ سے نکلا ہے اور اس کے اندر شفا ہی شفا ہے. مدینے کی کھجور لا کر دیتے ہیں لوگ. بہن علی کا پانی لاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے دربار کا پانی اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس پہ شفا ہے. اور ان کے درباروں کے ساتھ تسبیح مس کر کے لائی جاتی ہے, رومال مس کر دیے جاتے ہیں. اور حضور نے کئی صحابہ کو اپنے جبے دیے کہ یہ پہن لو, اس کے کفن پر پہناؤ, قبر کا حساب کتاب ٹھیک ہو جائے گا. اور علماء دیوبند میں
تمام بڑے جو پرانے علماء جو بند وہ سب انتقال ہیں، اور انہوں نے اپنی قبروں کے اندر یہ تبرکات رکھوائے۔ مولانا شفیع دیوبندی جس نے ترجمہ قرآن اور تفسیر لکھی کراچی کے رہنے والا، ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے انہوں نے کہا تبرکات رکھے میری بخشش کے لیے۔ اشرف علی تھانوی نے رکھوائے، رشید احمد گنگوئی نے رکھوائے، کتابیں میرے پاس ہیں، حوالہ میں دوں گا۔ تو سادات کے لوگ ہاتھ اس لیے نہیں وہ چومتے ہیں حضور کا خون سمجھ کر، ادب اس لیے کرتے ہیں یہ میرے آقا کی اولاد ہے، میرے آقا کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں آل اولاد تیری دا مقتا میں کنگار زیادتی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جدا۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جنازے میں سادات چلے جائیں، انہیں پوچھتے نہیں تو دوسرے کو آگے کھڑا کر، اولاد رسول کو آگے کھڑا، تیرا درود پڑھنا اور ہے، آل کا پڑھنا اور ہے۔ اللہ رب العزت اساں ادب علیہ رکھے، اساں اللہ ادب علیہ اٹھائے، اللہ اساں تبرکات میں فیض نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صفحہ سیدھیاں کرو۔